मुंह बड़ी बात। मेरा मिजाज थोड़ा सा जो है ना वो हालात हाज़रा का ज़रीफ़ाना सा है और इतना पब्लिक स्पीकिंग का जो है ना वो तजर्बा भी नहीं है। आप लोगों की बातों से दो चार बातें ज़हन में ऐसे बैठे बैठे आई हैं, सोचा तो कुछ और था कहने के लिए, लेकिन वो ज़रा मौका की मुनासबत से मुझे अच्छी लग रही हैं और आप इंशाल्लाह उससे महसूस भी होंगे, क्योंकि इतनी संजीदगी जो है ना, इतनी खूबसूरत महफ़िल के अंदर इतनी संजीदगी भी अच्छी नहीं होती। उसके अंदर मिजाज थोड़ा सा तफन्नन और उसके अंदर जो है वो कुछ लर्निंग पॉइंट भी मिल जाए और कुछ सीखने सिखाने की बात मिल जाए तो वो थोड़ा हल्का फुल्का अंदाज़ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वरना मेरा ख्याल है कि हम फ़ोन सुनते रहेंगे या दूसरे के मुंह की तरफ देखते रहेंगे। अभी हमारे राजा साहब ने बड़ी प्यारी बात की, वो मैं ज़हन में आ गया आपके हफीज़ साहब की, उनको ही वो कर देता हूँ कि भी उन्होंने शायद उन्होंने के लिए है कि वो जेल से आदमी बाहर आता है तो वो साथियों के बिछड़ने का गम होता है और आगे जो है वो आज़ादी भी होती है। असल में वो होता ये है कि वो मैं अपनी बात करता हूँ कि आधी रात को जो है ना वो किचन में गया और काफ़ी बना के तो किचन में बैठा हुआ हूँ, तो वाइफ ने इधर देखा बेडरूम में घूमते फिरते जो है ना वो भी किचन में आ गई। और ये मिजाज है, इसको मिजाज समझे, मेरी ज़ात पे ना ले, अगर आपके किसी के ऊपर करूँगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए अपनी बात और लर्निंग पॉइंट है इसमें और हफीज़ साहब के लिए। तो उसने कहा कि डार्लिंग वाई यू आर वरी, वाई यू अपसेट, वाई आर यू इन एंग्जाइटी सिटिंग अलोन। अभी तो आप रिटायर हुए हैं, ग्रेजुटी मिली है, फंड मिला है, लेट्स कम एंजॉय, let's come and enjoy, we'll go on world tour and at least we see at Pakistan where this and that। वो कहता है कि असल में बात ये है, मैं परेशान इसलिए हूँ कि तुम्हें पता है कि आज से इतने साल पहले मैं तुम्हारे घर की दीवार जो है वो फलांग के तुम्हारे घर गया था और तुम्हारे वालिद ने हम दोनों को पकड़ लिया था रंगे हाथों। तो तुम्हारे वालिद ने कहा था कि मैं अड़ोस पड़ोस सबको इकट्ठा करूँगा और पुलिस को बुलाऊँगा, या तो अभी इसी वक्त इसके साथ निकाह करो, नहीं तो 20 साल के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो पता है मैंने क्या किया? आप में से कोई होता तो क्या करता? जेल जाते या निकाह कर लेते? जेल अच्छी थी। आपने बिल्कुल सच्ची बात की है। तो उसने कहा कि मैंने दूसरा ऑप्शन कबूल, पहला ऑप्शन कबूल कर लिया, मैंने निकाह कर लिया। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि अगर उस वक्त मैं दूसरा ऑप्शन जेल जाने वाला कबूल करता तो आज 20 साल पूरे हो जाते, कम से कम बाकी ज़िंदगी जो है वो तो जेल में ना गुजारनी पड़ती। तो असल में आदमी जब रिटायर होता है ना, उसको सामने बीवी नज़र आ रही होती है कि भाई अभी उधर से तो चलो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया था, इधर से जो है ये मुश्किल है रिटायरमेंट का। मैं खुद 40 साल मेरा जॉब करते हुए हो गया, अब जब सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो सारी उम्र अब इसके साथ गुजारनी पड़ेगी। एनी वो जस्ट आपकी तफन्नो के लिए, तफन्नो तबा के लिए, एक ऐसे थोड़ा सा आपकी तवज्जो लेने के लिए आइस ब्रेकिंग के तौर पर ये बात की है। हफीज़ साहब मेरे तो 2 साल छोटे हैं और एक डेफिनेट एक ताल्लुक़ होता है भाइयों का, उसके अंदर उल्फत भी होती है, मोहब्बत भी होती है, भाईचारा भी होता है, कुर्बानियाँ भी होती हैं और उसके साथ साथ जो है ये रकाबत भी होती है, हसद भी होता है। तो आवाज़ तो ठीक आ रही है ना आपको, टूट रही है? तो उस निस्बत से एक ताल्लुक़ है। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि घर दा पीर हौला हुंदा है जी, या ये घर की मुर्गी दाल बराबर। इंग्लिश मुझे आती नहीं है और मेरा अपना ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप शायद इख्तलाफ करें कि हमारे मुल्क से अगर इंग्लिश ख़त्म हो जाती है, इंग्लिश ना पढ़ाई जाती मादरत के साथ, या पढ़ाने वाले कम अज़ कम उस्ताद इतना ना मारते जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम मारते थे कि बकौल हमारे एक साथी के वो कहता था कि इसहाक साहब तो इंज मार दें जो मत जाते किले ठोकी दें। कम अज़ कम इतना मारते तो यकीन जाने पूरा मुल्क हमारा कम अज़ कम 90-95% जो है वो इस वक्त पढ़ा लिखा होता है। अगर ये काम कर लिया जाए, जिस तरह अब ये बयान कर रहे थे कि तालिब इल्म जो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए कैसी तरबियत की, उसको कैसी कोचिंग की, उसको कैसे मोटिवेट किया कि वो इस काबिल हो गया कि वो आगे चलने वाला बन गया। तो एक तो ये अगर कर लिया जाए तो डेफिनेट हमारे इसके अंदर एक पॉजिटिव। दूसरा मेरे ये अर्ज़ है कि हमारे मुल्क में सारे मुसलमान होते हैं और सारे पाकिस्तानी होते हैं। अगर हमारे मस्जिद के अंदर जो जुम्मे के दिन तकरीर होती है ना, वो मौलवी साहब की बजाय कोई DSP करदा, कोई जो है वो इस तरह का आदमी, काश वो इस काबिल होता है कि वो इस तरह कर सकता, तो हम सारे मुसलमान होते और सारे पाकिस्तानी होते, कोई काफर ना होता, कोई शिया सुन्नी वहाबी ना होता। ये अगर 2 काम कर ली जाते तो मुल्क पूरा पढ़ा लिखा भी होता और जो है सारे के सारे मुसलमान भी होते और पाकिस्तानी भी होते। मेरी अपनी सोच फिक्र है, शायद गलत हो सकती है, वल्लाहु आलम। एक ये चीज़ हो गई घर का पीर हौला होंडी। दूसरी ये है
ایک چیز اور بیان کرنی ہے اس چیز کے بعد کہ ہم یہ تصوف کے ساتھ تھوڑا بہت میرا تعلق رہا، تو اس کے اندر نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ابدال، کتب، غوث، ابدال، بڑی فیمس ہیں. تو فرمایا کہ میری امت کے اندر جو ہے نا ہر وقت کچھ نہ کچھ ابدال جیسے پہلی قوموں کے لیے نبی ہوتے تھے، وہ ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے جو ہے وہ ہر وقت دن رات کوشش میں لگے رہتے تھے، اور ان کے آپس میں کیسے جو ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں اور وہ ایک صحیح راہ پہ آ جائیں، اس کے لیے وہ فکر اور محنت کرتے رہتے تھے. اور وہ جب ایک چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسرا آ جاتا ہے. تو ان کی کچھ خصوصیات یہ بیان کی گئی. تو اسی طرح ایک میری طرح کا کوئی ابدال تھا، تو وہ بیوی اس کو ابدال نہیں مانتی، کیونکہ میرے موضوع کے اندر جو ہے نا بیوی کا ذکر بہت ہوتا ہے، میں معذرت کے ساتھ. تو بیوی اس کو ابدال نہیں مانتی تھی. ایک دن اس نے گھر آیا تو دیکھا تم ولی اللہ بنیا پھرتا، ولی اللہ تے وہ جڑا ہوا چڑھتا پیا سی. تو اس نے اب تھوڑا سا موقع اس کو ملا، تھوڑا سا اس نے اپنی پگڑی وگڑی ٹھیک کر کے، تو اس نے کہا جا کے گواڑیاں کو پوچھ، وہ میں ہی تھا. اس نے کہا ہی میں آخیا تو ڈنگا ڈنگا کیوں اٹھنا. حقیقی بات یہ ہے کہ جب وہ کسی وقت کوئی ٹیلنٹ، کوئی ایسی شخصیت، ایسی ہستی ہمارے پاس ہوتی ہے، فیملی کے اندر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے، حقیقی بات ہے کہ اس وقت ہمیں اس کی ویلیو، اس کی قدر، اس کا پوٹینشل وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے پازیٹیو تھنگز جو ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں، اور جو اس کی نیگیٹو ہیں وہ ہمیں شیطان جو ہے اپنی جیسے آنکھ کا چھتیر بھی نہیں نظر آتا اور دوسرے کا تنکا بھی نظر آتا ہے، وہ دکھاتا ہے. یہ بات کا بھی اگر ہماری طبیعت کے اندر بات آ جائے کہ دوسرے کی اچھائی کو ہم دیکھیں جس طرح بھی ہو. الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو ایک اچیومنٹ کا موقع دیا. 3 باتیں ہیں ان کے منہ کی ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی کا ان کو حصہ بنایا ہے. 3 باتیں ان کے منہ کی ہیں، ان سے سیکھی ہیں، اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ ایگری کریں گے. دنیا کے اندر پوری مخلوق، جن، انسان، شجر، حجر، حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ حیوان، پتھر تک، ایون کہ پتھر بھی ہے، اس کی بھی ایک خواہش ہے. جان نہیں اس کے اندر، لیکن اگر وہ اپنی جگہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے تو بہت سارے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. میں تھوڑی سی ایگزامپل دے کے آپ کو بتاؤں. 3 چیزوں کی دنیا کی ساری مخلوق کی خواہش ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں، اور پرابلم یہ ہے کہ وہ دوسروں سے حاصل کرنے چاہتے ہیں، لیکن وہ ہے ان کے اپنے اندر موجود. ایک چیز ہے، کوئی مجھے یہ بتائے کہ دنیا کے اندر ہر انسان سکون، امن اور چین چاہتا ہے یا نہیں؟ پوری مخلوق، کتا بلی بھی چاہتا ہے، یہ پودے لگے ہوئے یہ بھی چاہتے ہیں. میں نے پتھر کی مثال دی. یہ دیوار کے اندر، دفتر کے اندر پتھر لگا ہوا ہے، کوئی یہاں پہ بچہ جائے پتھر کو اس کے ہٹا دے، اس کو ڈسٹرب کر دے، تو کیا بے چینی ماحول کے اندر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پریشانی آئی ہے کہ نہیں؟ امن خراب ہوگا نہیں؟ کسی مسجد کے اندر سے آپ پتھر نکال کے دیکھیں، کسی گردوارے چرچ کے اندر سے پتھر نکال کے دیکھیں، ہے تو پتھر، لیکن اپنی جگہ سے ہٹا، تو پریشانی اور بے چینی آئی یا نہیں؟ تو گویا ہر انسان کے اوپر آپ رکھیں بات، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سکون میں رہوں، امن میں رہوں، اور دوسرے لوگوں سے مجھے سکون چین امن ملے. ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ لیکن حقیقت بات یہ ہے، میں نے یہ حفیظ صاحب سے سیکھی ہے، اور میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر تقریباً 15-20 سال سے میرا بھی لرننگ، یعنی ایڈلٹ لرننگ ہے، بچوں کا نہیں ہے، اتنا اس طرح کا مزاج نہیں ہے، لیکن میں ان کی باتیں شیئر کرتا رہتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر، اپنے کولیگ کے ساتھ، اور ہم اسے سیکھتے ہیں. تو اصل میں یہ امن، سکون، چین میری ذات کے اندر ہے. اگر میں چاہتا ہوں سکون، اطمینان اور راحت کے ساتھ رہنے کے لیے، میں پوری مخلوق کے لیے امن کا، سکون کا، چین کا، راحت کا، عافیت کا سبب بنوں. آپ یقین جانیں میری زندگی سکون، اطمینان اور چین والی ہے. میں دوسروں کو ڈسٹرب کرنا شروع کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب میری رات کی نیند حرام ہو. اور یہ سکون کسی آپ سپر مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں، ملین کروڑوں لے کے چلے جائیں، آپ کہیں مجھے 1 چھٹانک، 1 گرام، 10 کلو، 2 کلو، آدھا کلو سکون مل جائے، وہ کہیں نہیں. سکون اللہ کے خزانوں میں سے آتا ہے اور اپنی ذات سے نکلتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دوسری بات، ہر انسان یہ چاہتا ہے، کتا اور بلی، حیوان بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اور یہ عزت انسان خود دوسروں کو دیتا ہے، اور اس کا ریفلیکشن اس کو ملتا ہے کہ وہ خود عزت والا بنتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مخلوق میری عزت کرے، لوگ میری عزت کریں، میری بیوی میری عزت کرے، میرے بچے میری عزت کریں، میرے بھائی میری عزت کریں، میرے طالب علم میری عزت کریں، واللہ کہیں سے نہیں آپ کو ملے گی. یہ آپ کو عزت دینی پڑے گی. آپ کا ریفلیکٹ آئے گا. جیسے آپ نیوٹن کا لا پڑھتے ہیں فزکس میں، جتنی زور سے دیوار ماریں گے، اس کا گیند ماریں گے، اس کا ریئیکشن آئے گا. اگر آپ عزت چاہتے ہیں، رسپیکٹ چاہتے ہیں، آپ عزت کو دینا شروع کر دیں، آپ کو فیملی کے اندر ہر جگہ سے عزت ملے گی. دوسرا، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ پیار کریں، محبت. وہ فاسق اور فاجر ہوگا، وحشی ہوگا، لوگوں کو قتل کرنے والا ہوگا، معصوم بچوں کی جانیں لینے والا، لیکن اس کی خواہش یہ ہوگی کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. کوئی انسان دنیا کے اندر نہیں ہے جو یہ چاہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، پیار کریں. اس کے لیے آپ کو پیار کو بانٹنا پڑے.
آپ کو پیار کو تقسیم کرنا پڑا اپنی فیملی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر، اپنے سینئر کے اوپر. جو سینئر کی رسپیکٹ نہیں کرتا، جونیئر کی، بڑوں کا مختصر سی بات ہے، جو ہمارے بڑوں پہ ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. علماء کرام کی اہل علم کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو یہ ایک تو ان سے باتیں سیکھی ہیں، سچی بات ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں نے پہلے ان سے یہ شیئر بھی کی ہیں. تو یہ باتیں اگر آپ آئیں تو ہم الحمدللہ ایسی جیسے آج آپ نے پر رونق تقریب ان کے لیے کی، کل یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہوگی. آخر میں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے تو نہیں، آپ کی طرف سے دو شعر ان کے ہیں. اس شام کو تیرا یوں بچھڑ جانا یاد رہے گا، اس شام کو تیرا یوں بچھڑ جانا یاد رہے گا، یہ گلی، یہ کوچہ، یہ مکان یاد رہے گا. اور ایک پنجابی میں ہے کہ الف اج دی شام حسین سونی، الف اج دی شام حسین سونی، بلکہ کی جانا کیڑا رنگ ہو سی، اساں پھر نہ آ کے کھیڈنا ہے، تساں بھل پلڑا سنگ ہو سی. تے کوئی گل دسو، فی صاحب کی نظر ہے، کوئی گل دسو جیڑی یاد رکھاں، جدوں باز تساں دل تنگ ہو سی، تے میلے پھر محمدہ قسمتاں دے، کتھے شمع تے کتھے پتنگ ہو سی. بہت شکریہ.